whom to compare. And when you are interested in learning achievements or in comparison of learning achievements, آپ کے جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن یہ ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ کس طرح سے کمپیریزنس کریں, کس کو کمپیئر کریں, ایج لیول کو کریں اگر لرننگ اچیومنٹس میں کرنا ہے, ٹو دے سی کہ اس ایج کے بچے اور اسی ایج کے بچے دوسری ملک میں یا دوسری جگہ پہ یا دوسرے ملک کے حصوں میں یا دوسرے اسکولس میں ایج کے حساب سے کریں یا گریڈ کے حساب سے کریں. کلاس 1 کے بچے مختلف جگہوں پہ, یا وہ ایج اور گریڈ کو دونوں کو اکٹھے ساتھ لیں. یہ خیال رکھیے گا کہ مختلف کلچرز میں مختلف ایجز کے بچے کلاس 1 میں آپ کو ملیں گے. کئی اسکولس میں 3-4 کلاسز کلاس 1 سے پہلے ہوں گی, کئیوں میں وہ 3-4 کلاسز نہیں ہوں گی, صرف ایک کلاس ہوگی. کئیوں میں آپ کو کہیں نظر آئے گا کہ وہ جو گریڈ 1 ہے وہ کلاس ایج 8 سے شروع ہو رہی ہے, کہیں پہ آپ کا جو بچہ گریڈ 1 میں ہے وہ 6 سال کا ہے. آپ گریڈ لیول پہ کرتے ہیں تو ہاؤ فیئر از اٹ ایکچولی ٹو کمپیئر سرٹن. اگر آپ گریڈ لیتے ہیں ایز کہ ہم جی کلاس 1 کے بچوں کو کمپیئر کر رہے ہیں یا ہم 15 سال کے بچے, یا اگر ہم او لیول کو لے لیں فار انسٹنس, ان کے بچوں کو کر رہے ہیں, تو کتنا فیئر ہے کہ اگر کچھ جگہوں پہ وہ بچے جو ہیں وہ 14 سال کے ہیں اور کچھ جگہوں پہ وہ بچے اگر 16 سال کے ہیں اسی گریڈ میں, تو یہ کمپیریزن کتنا ویلڈ ہے اور کتنا فیئر ہے, یہ کوشچن ہے جو کہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ اس طرح کی ریسرچ پڑھیں خیال رکھیے گا کہ اس طرح کی لمیٹیشنز ضرور یا تو مینشن ہونی چاہیے ریسرچ میں, یا وین یو لک ایٹ دا ریزلٹس اینڈ یو ڈرا یور اون انفرنسز, ان کو آپ خود سے ذہن میں رکھیں. سو گریڈ لیول کی اور بھی کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ مختلف کنٹریز میں ایٹ ٹائمز دیر آر ڈفرینٹ ویز ان وچ گروپس آر میڈ. کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میتھ کے لیے یا سائنس کے لیے بچے اس کلاس کے کسی مختلف گروپس میں جا کے پڑھتے ہیں, تو ایک باؤنڈیڈ سسٹم کلاس کا کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا. یعنی اگر انہوں نے میتھ پڑھنی ہے تو بچے کہیں اور جائیں گے پڑھنے کے لیے ایک اور گروپ کے بچوں کے ساتھ, اگر انہوں نے انگلش پڑھنی ہے تو وہ کہیں اور جائیں گے. تو ڈیفائننگ اے کلاس اور ڈیفائننگ اے گریڈ ایٹ ٹائمز کین آلسو بی سلائٹلی ایمبیگیس, اور کئی دفعہ دیر از آلسو لائک گریڈ کراسنگ بھی تھوڑی سی ہمیں نظر آتی ہے. پھر ہم بات کریں, اگر ہم گریڈز کی ہی بات کریں, اسی گریڈ میں بچہ ہے لیکن مختلف کنٹریز میں ڈراپ آؤٹ ریٹ کے بعد جو ری انٹری ہوتی ہے وہ بھی جو ویری کرتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کئی دفعہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسی گریڈ میں ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی ایج بڑھ گئی, یا بچے ڈراپ آؤٹ کر گئے اور پھر آپ کو وہ ہو گئے. تو آپ کو کئی دفعہ پاکستان کے اسکولوں میں 12 سال کا بچہ بھی کلاس 1 میں نظر آئے گا. سو کوشچن یہ ہے, اینڈ دس از دا کوشچن دیٹ دا ریسرچر ہیز ٹو آنسر, کہ از ہی اور شی انٹرسٹڈ ان دا افیکٹ آف اسکولنگ. اسکول کا امپیکٹ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میچورٹی دیکھنا چاہ رہا ہے بچوں میں. اور سیمپلنگ بھی ہم کہنے کو تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ رینڈم سیمپلنگ ہے, لیکن ایکچولی کافی پرابلمٹک ہوتی ہے. اینڈ یوزلی یو ہیو ٹو سیٹل ڈاؤن فار سم تھنگ لائک کلسٹر سیمپلنگ, جس میں پورے جس جگہ کے اسکولس ہوتے ہیں وہ اکٹھے ایز کلسٹرس ہم لیتے ہیں. ڈیفائننگ اے گریڈ از اے پرابلم, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. ان اسکولس میں ان جگہوں پہ آسانی سے یہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. دے آر لیس ایشوز ان ٹرمز آف ویلڈیٹی وین یو آر ڈوئنگ دیز اچیومنٹ کمپیریزنس, جہاں پہ سارے سبجیکٹ ایک ہی کلاس کے باؤنڈیڈ سسٹم میں ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے. اور ہاؤ ایور جن کنٹریز میں وہ ڈفرینٹ گروپس میں کرتے ہیں وہاں چیزیں تھنگز آر سلائٹلی مور کمپلیکیٹڈ. سو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لرننگ اچیومنٹس کا جب بھی آپ کمپیریزنس کرتے ہیں تو اس کی کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں. آلدو وی اسٹل ڈو دا کمپیریزنس ہم ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, لیکن یہ کچھ ان کے اندر کچھ ڈھکی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ ریزلٹس ان اسٹڈیز کے پڑھیں تو آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس میں تھوڑی سی ان اسٹڈیز کی کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں which they might mention or might not mention.